الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو دین کی بنیاد، جو اسلام کی پہچان اور ایک مسلمان کی بھی پہچان، اور وہ ہے نماز۔ سامعین محترم، آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ سامعین محترم، ایک سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت کس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو ان لوگوں کا کیا بنے گا جو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ تو کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ جو نماز پڑھے بھی صحیح تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، ریاکار شخص جو دنیا کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہو، جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہو، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہو، ایسے شخص کی نماز اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے زیادہ ڈرنے والی چیز جو ہے وہ ہے چھوٹا شرک، یعنی ریاکاری۔ نمبر 2، نافرمان بیوی، وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، اپنی شوہر کی عزت نہ کرتی ہو، ایسی عورت کی نماز آسمان تک بھی نہیں جاتی، رد کر دی جاتی ہے جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کرے۔ اور ظالم شوہر کی نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہو، اپنے بچوں کے حقوق نہ ادا کرتا ہو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے شخص کو کہ جاؤ پہلے اپنے بچوں کے حقوق ادا کرو، پھر میرے سامنے کھڑے ہو۔ اور نافرمان اولاد، والدین کا نافرمان بیٹا جتنی مرضی عبادت کر لے، جتنے مرضی نمازیں پڑھ لے، اس کی نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ والدین کو راضی نہ کر لے۔ اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں کے درمیان لڑائی ڈالنے والا، رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا، ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے اپنی قطع تعلقی ختم نہ کر لے۔ اور سود خور تاجر، جو دن بھر سود کماتا ہے اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی جاتی ہے۔ اور ریاکار شخص، کینہ رکھنے والا شخص، دل میں بغض رکھنے والا شخص، ایسے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، بیکار کر دی جاتی ہے۔ سامعین محترم، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں، بیوی اپنے شوہر کا کہنا نہیں مان رہی، شوہر اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے، اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، دل میں بغض ہے، عداوت ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، تو ذرا سوچو ایسی نماز کس کام کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بعض نمازیوں کو نماز سے کچھ نہیں ملتا سوائے تھکن کے اور مشقت کے، کہ وہ آتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی نماز ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے آج سے عہد کرتے ہیں کہ ریاکاری کو چھوڑ دیں گے، والدین کی فرمانبرداری کریں گے، شوہر اپنے
اپنی بیوی پر ظلم نہیں کرے گا، اپنے بچوں کے حقوق ادا کرے گا اور بیوی اپنے شوہر کا کہنا مانے گی اور رزق حلال کمائیں گے، حرام سے خود بھی اجتناب کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، تب جا کے نماز قبول ہوگی، تب جا کے نماز گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنے گی، تب نماز قیامت والے دن نجات کا ذریعہ بنے گی۔ جو نماز ہمیں قیامت والے دن نجات نہ دلوا سکی، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں، وجہ کیا؟ وجہ یہ وجوہات کہ والدین ناراض ہیں، دل میں بغض ہے، عداوت ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، تو دوستو بھائیوں ہماری نماز کیسے قبول ہوگی؟ تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی نماز نصیب فرمائے کہ جو جنت میں لے کے جانے والی ہو، قیامت والے دن نجات کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔